حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا مشرکوں کے ساتھ مناظرہ، ان کو توحید کی دعوت دینا، ان کے بتوں کو توڑنا اور ان کے بتوں کی توہین کرنا اور ان کے سامنے دلائل رکھنا، بالخصوص اپنے چچا آزر کے ساتھ ان کے گفتگو کا ہونا، یہ ساری باتیں آج کی تلاوت میں آپ نے سنی ہے۔ وہ مطلب جب باہر گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بت توڑ دیے اور کلاڑا جو تھا وہ بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا تھا، تو وہ ساری باتیں وہ پیش کی گئیں۔ پھر وہ آئے تو کہتے ابراہیم یہ کیا کر دیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے تھوڑی کیا، اپنے بت سے پوچھو جس نے کیا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے انہوں نے ان کے ساتھ مقصد یہ معاملات کیے کہ یہ توحید کی طرف آئیں اور بت پرستی کو چھوڑ دیں۔ بار بار وہ یہی فرماتے، دیکھیں حضرت ابراہیم کا یہ قول یہاں پر ہے، آپ نے فرمایا قال افتعبدون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو ما لا ینفعکم شیئا، جو تمہیں کوئی نفع نہیں دے سکتے، ولا یضرکم، تمہیں نقصان بھی نہیں دے سکتے، اف لکم، تمہارے اوپر اف ہے کہ تم جو ہے وہ غیر خدا کی عبادت کرتے ہو، افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں ہے۔ یہ حضرت ابراہیم ان کو سمجھا رہے ہیں۔ سمجھانے کا بدلہ کیا دیا؟ قالوا، انہوں نے کہا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، سارے کہتے ہیں کہ ان کو جلا دو اور اپنے بتوں کی مدد کرو، جھوٹے خداؤں کی مدد کرو، کیونکہ یہ تمہارے خداؤں کے ساتھ یہ حالت کرتا ہے، اور ان کو جلا دو۔ یہ ان سب نے نصیحت کا بدلہ یہ دیا کہ ان کو پکڑو اور جلا دو۔ اچھا، یہ ہم پیچھے سے کافی ساری صورتیں سن چکے ہیں جس میں توحید کا درس دیا گیا اور بار بار کہا گیا ہے کہ غیر خدا کی عبادت نہ کرو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے۔ تو ان آیتوں سے بعض اوقات لوگ اولیاء کرام کی توہین کر بیٹھتے ہیں، جبکہ مسلمان کسی بھی ولی کی عبادت نہیں کرتا، کیونکہ بندے کی عبادت جائز ہی نہیں ہے، بندے کی عبادت کوئی کر سکتا ہی نہیں ہے، کوئی کرے گا تو وہ کافر ہے۔ تو کسی ولی کی عزت کرنا یہ عبادت تھوڑی ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ لوگ ان آیتوں کو مسلمانوں کے اوپر لگا کے ان کو کافروں جیسا بنا دیتے ہیں، حالانکہ مسلمان اس شرک سے پاک ہیں جس کا تذکرہ قرآن بیان فرما رہا ہے۔ تو پھر انہوں نے یہی کیا کہ نمرود کو کہا کہ اس کو جلانے کی کوئی حساب کتاب کرو، یہ تو ہمارے بتوں کو بڑا بے عزت کرتا ہے۔ پوری سلطنت سے لکڑیاں اکٹھی کی گئیں اور لکڑیوں کو ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ ایریا گھیر کے اس کے اندر ان کو جلایا گیا، اور وہ لکڑیاں اتنی زیادہ تھیں کہ اس کی جو آگ تھی اوپر سے کوئی پرندہ گزرتا تو اس آگ کی وجہ سے جل جاتا، تپش اتنی بلند و بالا تھی۔ اور پھر ایک منجنیک غلیل جو ہوتی ہے، منجنیک پتھر پھینکنے والی، وہ تیار کی گئی اور اس منجنیک کے اندر حضرت ابراہیم کو رکھا گیا، اور پھر وہ منجنیک سے یوں پھینکا گیا، کیونکہ اس آگ کے قریب پھینکنے کے لیے بھی کوئی نہیں جا سکتا تھا ورنہ جل جاتے۔ تو دور سے پتھر کی طرح حضرت ابراہیم کو یوں پھینکا گیا۔ جب حضرت ابراہیم کو یوں پھینک رہے ہیں تو حضرت جبرائیل فوراً آ گئے اور کہتے کہ حضور میرے لیے کوئی حکم ہے؟ اللہ کا فرشتہ حضرت جبرائیل کہتے ہیں حضور میرے لیے کوئی حکم ہے؟ کہتے تیرے لیے کوئی حکم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور اس کو میں نے عرض کر دی یا اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت جبرائیل پھر پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے نہیں کچھ کہنا تو اللہ سے ہی کہہ دیجئے، بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے، بھی ظالموں نے اتنی زیادتی کی ہے، آگ میں آپ کو ڈال رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے پتہ کیا جواب دیا؟ خلیل ایسے نہیں کہا گیا،
خلیل ایسے نہیں بنایا جاتا، اب تو لقب بڑے مفت مل جاتے ہیں. میرے جیسا مولوی جس کو تقریر کرنی آ جائے نقیب، اس کو 1800 لقب دے دیتے. اب پتہ نہیں کہاں سے، یہاں سے اٹھایا وہاں بٹھا دیا، حضرت کو بھی نہیں پتا کہ میں یہ ہوں. اور خلیل صرف اللہ کا خلیل کہا گیا ہے تو اس کی قیمت کتنی ادا کی ہے کہ جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ حضور اللہ سے کہہ دیں کہ آپ کے لیے کوئی آرڈر جاری کرے، ہم یہ آگ اٹھا کے ہی نہیں پہ پھینک سکتے ہیں، آپ اللہ سے تو کہیں. تو جبرائیل سے کیا اللہ کے نبی نے کہا اس سے کہنے کی ضرورت نہیں، اس کو پتہ ہے. یہ ہے عشق، عشق باری تعالیٰ، یہ ہے محب باری تعالیٰ. کہا کہ اس کو پتہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، تو اس کو میں کیا کہوں کہ مجھے بچا لے، اس کے نام پہ جاتا ہوں تو جانے دو. میں نے نہیں اللہ سے کہنا کہ میں تیرے دین کی خدمت کی ہے تو اب مجھے جو ہے یہ آگ میں ڈال رہے ہیں، نہیں، اس کو پتہ ہے. تو انہوں نے الغرض جب منجنیق چلائی تو اس کے بعد رب نے پھر آرڈر جاری کر دیا، قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، کہ اے آگ حضرت ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا. یا علماء نے کہا کہ اگر سلام من کا لفظ رب نہ کہتا تو پھر وہ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ حضرت ابراہیم شہید ہو جاتے اس ٹھنڈک سے. تو رب تعالیٰ نے کہا ٹھنڈی بھی ہو لیکن وہ لطف والی ٹھنڈی ہوتی نا، موسم بہار والی ٹھنڈک میرے ابراہیم کو محسوس ہو. تو آپ آگ کے اندر گئے تو ایسے ہی ہے جیسے گلاب کے پھول بچھے ہوئے انگاروں کی جگہ، اور حضرت ابراہیم وہاں تشریف فرما ہے. یہ رب تعالیٰ اس لیے بیان کرتا ہے کہ میرے ماننے والے وہ یہ یقین پیدا کر لیں کہ جو میرا ہوا تو کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا ہوا. پھر حضرت لوط علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا، پھر حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام جو اللہ نے ان کو عطا فرمائے، اسحاق بیٹا، پھر اسحاق کا بیٹا یعقوب، یہ اللہ کا فضل تھا حضرت ابراہیم پر، اس کو اللہ نے بیان کیا. اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے جو اللہ سے دعا کی تھی اس کو اللہ نے ذکر کیا. اور پھر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کا رب اعلیٰ نے ذکر فرمایا. اور ایک بڑا اہم واقعہ ذکر کیا. واقعہ یہ تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے تھے، اور عمر تقریباً 11-12 سال تھی، چھوٹی عمر کے تھے. اور مسئلہ آ گیا تھا ان کی سلطنت میں کہ ایک بکریاں چرانے والا، اس کی بکریاں چلی گئیں اور وہ حضرت صاحب تھے ہی نہیں. بکریوں نے جا کے ایک پورے کھیت کھا لیا اور اجاڑ دیا. اب وہ کیس آ گیا حضرت داؤد کے پاس کہ بکریاں جو ہیں وہ کھیت سارا کھا گئی ہیں اور اجاڑ دیا کھیت. اچھا، کہا کہ بھئی کھیت کی قیمت کتنی ہے؟ تو قیمت کا حساب کتاب لگایا تو اتنے کی بکریاں تھی اتنا ہی کھیت تھا. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا بھئی یہ جس کا کھیت ہے اس کو بکریاں دے دو، نقصان پورا ہو جائے گا، اتنی بکریاں اتنا کھیت اجڑا ہے. تو حضرت سلیمان بھی وہاں بیٹھے تھے، چھوٹی عمر تھی، اور اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سلیمان نے کہا ابو حضور یہ فیصلہ اور طریقے سے بھی ہو سکتا ہے. کہا بیٹے بیان کرو وہ کون سا طریقہ ہے. تو حضرت سلیمان نے کہا کہ ایسا کریں کہ جس کا کھیت ہے اس کو بکریاں دے دیں، اور بکریاں والوں کو کہیں کہ وہ کھیت دوبارہ اگائے. اب وہ بکریاں جو ہیں کھیت والے کے پاس رہیں گی تو وہ اس کو یعنی کہ دودھ دوئے، پیے، عیش کرے، اور اتنی دیر یہ کھیت اگائے. جب کھیت اتنا ہو جائے جتنا اجڑا تھا تو کھیت والا کھیت لے لے، بکریوں والا بکریاں لے لے. 11 سال کی عمر میں اللہ کے نبی نے یہ فیصلہ فرما کے بتا دیا کہ نبیوں کو رب نے بڑی عقل عطا فرمائی ہوتی، اور نبیوں کے ساتھ مقصد کسی طرح کا مقابلہ عام انسان کا نہیں ہو سکتا. تو وہی اللہ نے یہاں بیان کیا وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ. اللہ کہتا ہے کہ 2 فیصلے کیے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان نے اس کھیت کے معاملے میں. اور پھر آگے
اگلی آیت میں اللہ کہتا ہے فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہم نے سوجھ بوجھ عطا کی، حکمت عطا کی اور علم عطا کیا۔ اور پھر آگے حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کو جو رب تعالیٰ نے تسخیر عطا کی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام ہواؤں کے اوپر بھی بادشاہ تھے، اس کا تذکرہ آپ نے سنا ہے کہ ہوائیں جو چلتی ہیں ان کے آرڈر سے چلتی تھی۔ مشرق سے مغرب چل رہی ہیں نا، اور وہ کہہ دیں کہ شمال کی طرف چلنا ہے تو ہوا شمال کی طرف چل پڑتی تھی۔ اور وہ واقعہ بھی مشہور ہے کہ ایک بندہ بڑے دور کا تھا اور حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان کے پاس بیٹھا تھا، اور وہ کہتا ہے کہ حضور ایک چھوٹا سا کام ہی کر دیں۔ کہتے کیا کام؟ تو عرض کرتا ہے فلانے ملک کا رہنے والا ہوں تو ہوا کو آرڈر دیں مجھے ذرا جلدی گھر ہی پہنچا دے۔ تو حضرت سلیمان نے کہا تو وہ ہوا لے کے وہاں چلی گئی۔ جبرائیل بھی حضرت اسرائیل بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ پہلے بڑے حیران بیٹھے تھے، پھر خوش ہونے لگے۔ تو حضرت سلیمان نے کہا کہ پہلے حیران تھے پھر خوش یکدم کیوں ہو گئے؟ کہتے کہ حضور اس کو میں نے اس کی روح وہاں قبض کرنی تھی، یہ آپ کے پاس بیٹھا تھا تو میں حیران تھا، ابھی اس کا تو ٹائم ہو گیا اور یہ یہاں بیٹھا ہے، اور رب نے کہا کہ فلانے علاقے میں اس کی روح قبض کرنی۔ تو وہ جب آپ سے خود ہی اس نے کہا کہ مجھے وہاں بھیج دو، تو پھر میں ہنس دیا کہ رب کی قدرتیں کتنی عجیب ہیں۔ تو یہ حضرت سلیمان کا ذکر ہے۔ آگے حضرت ایوب کا ذکر آتا ہے، اور حضرت ایوب کے اوپر جو آزمائش تکلیف کی صورت میں آئی تھی اس کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ اور وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ رب کے حضور عرض کی تھی کہ یا رب تو نے مجھے تنگی تکلیف دی ہے تو تو ہی رحم کرنے والا ہے۔ تو پھر رب کہتا ہے کہ ہم نے اس کی تکلیف کو دور کر دیا۔ کچھ جو حالہ میں مشہور ہے کہ حضرت ایوب کو کوڑ ہو گیا تھا، حضرت ایوب کو کوڑ نہیں ہوا تھا۔ نبی ہر اس مرض سے پاک ہوتا ہے جس سے لوگ گھن کھاتے ہوں، اور یہ بھی جاہل لوگ بیان کرتے ہیں کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، اور کوئی کیڑا گرتا تھا تو اٹھا کے اپنے اوپر رکھ لیتے تھے۔ کیڑے پڑنے سے اللہ کا نبی پاک ہوتا ہے، نبی کو کیڑے نہیں پڑ سکتے، کیونکہ نبی اللہ کا پیغام مخلوق تک پہنچاتا ہے۔ اگر کیڑے پڑیں گے تو مخلوق کے پاس کیسے جائے گا؟ مخلوق تو نفرت کرے گی۔ البتہ تکلیف تھی، بیماری تھی، ہلکی پھلکی پھنسیاں ہو گئی ہوں گی، تو وہ تکلیف بہت عرصہ تک رہی تھی، اور اس کو اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے جو ہے ان کو پھر اس تکلیف سے نکال دیا۔ پھر یہاں پارہ نمبر 17 میں ہی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ اس کو کہتے ہیں، اور یہ آیت کریمہ حضرت یونس کو اللہ نے یہ وظیفہ عطا کیا تھا۔ اور وہ واقعہ آپ پیچھے سورہ یونس میں سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جب ان کی قوم پر آیا نا، تو اب رب نبی کو آرڈر دیتا ہے تو نبی وہاں سے جاتا ہے۔ اب انہوں نے عذاب کی دعا کر دی تھی، لیکن رب کا بھی آرڈر نہیں آیا تھا، تو حضرت یونس وہاں سے نکل گئے تھے، اور پیچھے سے قوم نے توبہ کر لی، رب نے معاف کر دیا۔ تو اب یہ وہاں جب گئے دریا کے پاس تو رب نے ان کو مچھلی کے اندر ڈال دیا، مچھلی ان کو پیٹ میں لے گئی، اور وہاں پھر یہ اتنا عرصہ رہے کہ اندھیرے کے اندر، دریا کا اندھیرا الگ، مچھلی کا اندھیرا الگ، رات کا اندھیرا الگ، اور وہاں پھر یہ دعا آپ نے کثرت سے پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے ان کو نکال دیا، اور اس آیت میں ان کو ذنون کے لقب سے پکارا گیا۔ حضرت یونس کا لقب ہے ذنون، ذنون نون کہتے ہیں مچھلی کو، مچھلی والا۔ تو پھر مچھلی دریا کے کنارے آئی، جب رب نے آرڈر دیا تو وہ اگل دیا اور حضرت یونس باہر آئے۔ اور پھر رب کی قدرت دیکھیں، کدو کی جو بیل ہوتی ہے نا وہ نیچے ہوتی ہے، لیکن حضرت یونس کے لیے کدو درخت بن گیا تھا، کدو کی بیل درخت بن گئی تھی، اور چھوٹا سا درخت، اس کے پتے چوڑے چوڑے ہوتے، اس کے نیچے آرام کرتے رہے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جلد دوبارہ جو ہے نا وہ نئے سرے سے صحت مند ہوئے، اور پھر یہ اپنی قوم کے پاس گئے
تو وہاں ہزاروں بلکہ لاکھ سے زیادہ لوگ ان کے اوپر ایمان لائے اور انہوں نے سچی توبہ کی۔ اس کا تذکرہ بھی آپ نے سنا، اور یہاں ایک وظیفہ بھی سن لیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ ہے۔ اور حضور سے پوچھا گیا کہ یہ آیت کیا صرف حضرت یونس کے لیے تھی؟ تو نبی پاک نے کہا یہ آیت قیامت تک کے مسلمانوں کو تحفہ دے دی گئی ہے، جس کو مشقت پڑے تو وہ اس کو کثرت سے پڑھے۔ صوفیہ اکرام نے لکھا 1.25 لاکھ بار اگر پڑھے گھر والے تو ان کی مشکلات ٹل جائیں گی، لیکن خالص نیت سے اس کو پڑھا جائے تو سخت سے سخت جو تنگی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ تنگیوں سے مشکلات سے رہائی بخشے گا۔ اس کے بعد حضرت زکریا کا ذکر ہے جو پیچھے سورہ مریم میں بھی گزر چکا ہے۔ انہوں نے رب سے کہا تھا مجھے بیٹا عطا کیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر بیٹا عطا فرمائے۔ پھر یاجوج ماجوج کے نکلنے کا ذکر ہے کہ رب ان کو کیسے نکالے گا۔ اور اس کے بعد میرے دوستو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نبی پاک علیہ السلام کو جو تاج رحمت عطا کیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ بھی آیت آج آپ نے سنی ہے۔ اور اس کے بعد سورہ حج کو آج رب کائنات کے کرم سے ہم نے سنا، جس میں اللہ جل جلالہ جو ہے وہ مومنوں کے لیے ذکر فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جس کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ اور پھر آیت سجدہ بھی یہاں آتی، یاد رکھیے سجدے کی آیت بالخصوص اس میں جو لفظ سجدہ آتا ہے، سجدے کا مادہ آتا ہے، تو وہ جب بھی امام پڑھے تو کوئی نماز میں ہو نہ ہو، جس نے وہ آیت اس کے کان تک پہنچ گئی اس پہ سجدہ واجب ہو جاتا ہے، اور اس کو سجدہ کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو یا نہ پڑھ رہا ہو۔ تو یہ مسئلہ بھی یہاں ذہن نشین رہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد الحرام سے روکنے والے کافروں کا کے بارے میں بیان فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حج کے متعلق حضرت ابراہیم نے جب کعبہ بنا دیا تھا تو حضرت ابراہیم سے رب نے کہا تھا لوگوں کو بلاؤ، حج کے لیے لوگوں کو آواز دو، صدا دو۔ تو حضرت ابراہیم نے صدا دی، جس روح نے عالم ارواح میں بھی رب نے وہ آواز سنا دی تھی، جس روح نے جتنی دفعہ لبیک کہا، بزرگوں نے کہا وہ اتنی دفعہ کعبے کا سفر کرے گا۔ اور جن کی ستی پہ یہی روح تو پھر اللہ ہی مالک، تو جس کی روح نے جتنی دفعہ جو ہے لبیک کہا وہ خوش نصیب اتنی دفعہ اللہ رب العالمین کے مبارک گھر کا جو ہے وہ ضرور سفر کرے گا، حج کرے گا، سعادت پائے گا۔ پھر آگے حج کے کافی سارے احکام ہیں، جس کا ظاہر سی بات ہے جب موقع ہوگا حج کے دن آئیں گے اور اللہ ہمیں حج پہ لے جائے گا تو اس کو انشاءاللہ آپ کے سامنے میں بیان کروں گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے بارے میں بتایا کہ بالخصوص پیارے نبی سے کہا کہ لوگوں سے کہہ دو انما انا لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہیں جو ہے وہ ڈر سنانے والا ہوں۔ اور پھر آگے ایک بات کو اللہ نے ذکر کیا ہے، نبی پاک جب قرآن ایک دفعہ حضور قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھتے ہوئے نا اس میں ایک لفظ آیا تو حضور علیہ السلام نے تھوڑا سا وقفہ دیا، جب وقفہ دیا نا تو شیطان نے اس میں ایک لفظ گھسیڑ دیا اور کافروں کے سامنے وہ آیت بتوں کا ایک لفظ ڈال کے پڑھ دی۔ اب وہ خوش ہونے لگے بھائی اس میں تو ہمارے بتوں کی تعریف ہو گئی، وہ شیطان نے لفظ ڈالا تھا۔ جب نبی پاک نماز وغیرہ پڑھ چکے تو حضور کو پتہ چلا بھئی یہ ایک حرکت کی ہے، تو حضور علیہ السلام کو تکلیف ہوئی، تو رب تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا، اور رب تعالیٰ نے وہ آیت نمبر ہے 52 آیت نمبر ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محبوب آپ پریشان نہ ہوں، شیطان نے جو لفظ بڑھایا ہے تمہارے رب نے اس کو بیچ میں سے ختم کر دیا، یعنی لوگوں کے دلوں پر ہم اس لفظ کو آنے ہی نہیں دیں گے، آپ پریشان نہ ہو، یہ ہے اللہ کا نبی سے پیار۔ اور نبی پاک کے دل میں چونکہ آیا کہ یہ
کیوں اس بدبخت نے ایسی حرکت کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی مہربان ہے اور اس قرآن کو محفوظ فرمانے والا ہے۔ آگے میرے دوستو، اللہ رب العالمین نے ملت ابراہیمی کا ذکر کیا، دین حق کا ذکر کیا، اور یہ کہا کہ تم وہ خوش نصیب ہو جو اللہ کے حضور مسلمان لکھے گئے ہو۔ سماکم المسلمین، رب نے تمہیں مسلمان کہا ہے، اتنے تم خوش نصیب ہو۔ پھر الحمدللہ سورہ مومنون بھی ہم نے سنی ہے، وہ 18واں پارہ وہاں سے شروع ہوتا ہے، اس میں مومنوں کی شان، عزت، عظمت اور بالخصوص مومنوں کے اوصاف رب نے بیان کیے ہیں۔ کون کون سے؟ کہا مومن نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، نماز خشوع سے پڑھتے ہیں۔ دوسرا بس مومن بری بات سے بچتا ہے۔ تیسری خوبی فرمائی مومن زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ چوتھی خوبی بیان کی مومن اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ پانچویں خوبی بیان کی مومن اپنی بیوی کے علاوہ کسی کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ لوگ حد سے بڑھنے والے نہیں ہوتے، اور فرمایا یہ امانت دار ہوتے ہیں۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون۔ اللہ، مومنوں کی یہ شان ہے، مومن امانت اور وعدے کی رعایت کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ کبھی سینے میں جھانک کے دیکھنا کہ ہماری کیا حالت ہے۔ مومن امانت اور وعدے کی رعایت کرنے والا ہوتا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور انہوں نے جو وعدہ کیا جو وفا ہوا، مسلمان مارکیٹ میں یہ ارشاد فرماتے ہیں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہوا۔ اور رب ان کی شان بیان کر رہا ہے کہ مومن ہر حال میں وعدے کی رعایت کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ، قرآن پڑھتے سمجھتے تو یہ حرکتیں نہ کرتے، اور یہ حرکتیں نہ کرتے تو دنیا بھر کے جوتے نہ کھاتے۔ الحمدللہ جب تک یہ حرکتیں مومنوں نے نہیں کی، مسلمانوں نے نہیں کی، تو سارا کفر ان سے ڈرتا رہا ہے۔ اب جب بے لگام بندہ ہو جائے تو پھر اس کو کیا فیض ملے گا رب سے؟ پھر کہا یہ نمازوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں، حفاظت، نماز ضائع نہیں کرتے۔ پھر یہ ساری خوبیاں بیان کر کے رب نے کہا یہ مسلمان جنت کے وارث ہیں۔ اللہ، اولئک ھم الوارثون۔ اور وراثت کون سی ہے؟ الذین یرثون الفردوس، فردوس کے وارث ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے انسان کی حقیقت کو بیان کیا۔ رب کہتا ہے ہم نے تمہیں نطفے سے بنایا، نطفے کو بوٹی بنایا، بوٹی کو ہڈی بنایا، ہڈی پر بوٹیاں چڑھائیں، اور پھر جو ہے تمہیں ایک اٹھان دی، تمہیں ایک تخلیق دی، سونی صورت دی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم انکم بعد ذالک میتون، تمہیں سونا جوان بنا کے پھر موت بھی دی، پھر تمہیں قیامت کو اٹھائیں گے۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائیں۔ پھر جنتوں کا رب نے ذکر کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیتون کے درخت کا ذکر فرمایا کہ وہ تمہارے لیے سالن بھی ہے اور تیل بھی ہے۔ زیتون کے درخت کا رب اعلیٰ نے ذکر کیا۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا دوبارہ تذکرہ کیا، ان کی کشتی کا رب اعلیٰ نے اس کے بعد دوبارہ ذکر فرمایا۔ اور پھر جو کافر کہتے تھے جو وعدہ ہے اس کو پورا کرو، عذاب کو دعوت دیتے تھے، اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ پھر رب اعلیٰ نے یہ اصول بیان کیا کہ ہم نے کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ جو ہے وہ مکلف نہیں کیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تمہیں صراط مستقیم کی دعوت دیتے ہیں کہ تم سیدھی راہ پر چلو۔ پھر رب نے کہا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ رب کہتا ہے ہم نے تمہیں سمع، ہم نے تمہیں کان دیے، ابصار آنکھیں دیں، افئدہ دل دیا، لیکن تم میں بہت تھوڑے لوگ ہیں جو شکر گزار ہیں۔
پھر رب اعلیٰ نے آگے جو ہے زمین کو پیدا کرنے کے متعلق بیان فرمایا اور اللہ کے حضور اٹھائے جانے کو رب نے بیان کیا۔ پھر رب اعلیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہیں موت دی، ہم نے تمہیں مٹی کیا، اور پھر ہڈیاں بھی تمہاری بکھر گئیں، اور دوبارہ جو ہے ہم تمہیں اٹھائیں گے۔ اور پھر آگے رب اعلیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ دعا کرتے رہو کہ رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، کہ زندگی کے کسی لمحے میں بھی ہم ظالموں کے ساتھ نہ اٹھیں، ظالموں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا نہ ہو۔ اور پھر رب اعلیٰ نے ہمارے اخلاقیات کو خوبصورت کرنے کے لیے ایک بڑا آئیڈیل قسم کا جو ہے ہمیں لائحہ عمل عطا فرمایا، اور رب نے کہا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون۔ رب اعلیٰ نے ہمیں ارشاد فرما دیا کہ جب بھی تمہارے ساتھ کوئی برا فعل سرزد کرے تو تم اس کو اچھائی کے ساتھ دفع کرو، برائی کا بدلہ برائی سے نہ دو بلکہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، یہی تمہارے لیے بہتر رہے گا۔ پھر رب کریم نے میدان محشر سور پھونکے جانے کے بعد کے حالات کو بیان کرتے ہوئے رب نے کہا فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اس سے پیچھے سور کا ذکر کیا، اور پھر فرمایا جب سور پھونکا جائے گا اور تمہیں قبروں سے نکالا جائے گا تو اس وقت کامیاب وہی ہوگا جس کے تولیں وزنی ہوں گی، نیکیاں زیادہ ہوں گی۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ تو رب فرماتا ہے جن کی تولیں ہلکی ہوں گی تو وہ اس دن اپنے نفس کو، اپنی جان کو گھاٹے میں ڈالنے والے ہوں گے اور وہ جہنم میں جلیں گے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے تلفح وجوہہم النار، ان لوگوں کے چہرے آگ سے جلائے جائیں گے۔ اس کا تذکرہ رب کریم نے فرمایا۔ اور پھر سورہ مومنون کو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے ساتھ ختم فرمایا اور یہ کہا کہ اس دعا کو پڑھا کرو رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ مجھے بخش دے، رحم کر، اور تو بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ نور ہم نے آج اس کی تلاوت آغاز کی آیتوں کو سنا ہے۔ سورہ نور جو ہے اس کے متعلق آیا ہے کہ یہ سورہ نور ہر نوجوان لڑکے اور لڑکی کو پڑھنی بھی چاہیے اور اس کی تفسیر کا درس گھروں میں ہونا چاہیے، تاکہ کیونکہ اس کے اندر بدکاری، زنا، تہمت، بہتان تراشی، ان تمام گناہوں سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اور بالخصوص جو ہے وہ بدکاری، زنا اور زنا کی تہمت جو لوگ لگاتے ہیں اس کے متعلق احکامات رب اعلیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں۔ اور یہ ارشاد فرمایا ہے کہ الزانیات والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ جب زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت ان کو کیا کرو، ان کو 100 کوڑے مارو۔ اور پھر آگے مزید یہ بیان فرمایا گیا کہ جو ان کے اوپر جو ہے وہ تہمت جو لگاتے ہیں ان کی سزا کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی صورت میں بیان کیا ہے۔ اور نکاح کے بعد جو زنا کرتے ہیں تو ان کی سزا الگ ہے، کموارے سے یہ غلطی ہوتی ہے تو سزا الگ ہے، اور شادی کے بعد یہ غلطی ہو تو سزا اس کا رجم ہے۔ لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قانون یہاں ارشاد فرما دیا جو آپ نے آیتیں سنی ہے کہ اس کے لیے آپ کے پاس گواہ ہونے چاہیے، 4 گواہ متقی پرہیزگار جنہوں نے اپنی آنکھوں سے ان کو وہ برا عمل کرتے دیکھا ہو تو اس کے بعد ان کو وہ سزا دی جائے گی۔ اور اگر گواہ نہیں ملیں اور کسی نے تہمت لگا دی تو پھر ان کو بھی کوڑے مارے جائیں گے، اور ان کو کوڑے جو ہیں وہ 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، 80 کوڑے مارے جائیں۔ اگر 4 گواہ نہ ہوں، 2-3 نے الزام لگا دیا اور پورے گواہ ثابت نہیں ہو رہا ہے تو 80 کوڑے کی سزا ہے جو تہمت لگاتا ہے۔ اور آج تو ہر چوک میں بیٹھ کے لوگ تہمت لگا دیتے ہیں، فلانے کی دھی ایسی اور فلانے کی بیوی ایسی، فلانے کی اماں ایسی اور فلانے کی بہن ایسی، وہ بیٹھ کے ہی ان کو زانی قرار دے رہے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کی سخت مذمت فرمائی ہے،
اور قرآن مجید ایسے لوگوں کے لیے جو ہے بڑی سخت وعید ارشاد فرماتا ہے۔ اور پھر یہ آیتیں، اس کا پس منظر تو ہم سب کی ماں حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی قدر ہیں کہ ان کے اوپر جو ہے وہ منافقین نے الزام لگایا تو رب نے قرآن کو نازل فرما دیا۔ وہ کتنی کیٹیگری میں آیتیں نازل ہوئیں وہ انشاءاللہ تعالی کل کے درس میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ جل جلالہ ہم سب پر اپنی رحمتوں کا سایہ فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ وبارک وسلم۔ یا رب، ہم نے تیرے قرآن کو پڑھا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی تو مہربانی فرما، ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ پاک جتنے احباب میرے سمیت یہاں بیٹھے ہیں، قرآن کے صدقے سب کے دلوں کو منور فرما، سب کی فکروں کو پاکیزہ فرما، سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب، محتاجی، بیماری، تنگی اور ہر طرح کے مصائب و آلام سے ہماری اولادوں کی حفاظت فرما۔ یا رب، خوشحال زندگی عطا فرما۔ ماہ مقدس کے صدقے ہما وقت قدم قدم اپنی رحمت و مدد شامل حال فرما۔ مساجد کو آباد کرنے والوں کے گھر آباد فرما، مسجدوں کے ساتھ تعاون کرنے والوں کے گھر آباد فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وسلم۔